کہ آج کے دن اللہ رب العالمین اپنے تمام ان بندوں کے جنہوں نے ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھے، جنہوں نے عبادتیں کی، صلاۃ اللیل کا اہتمام کیا، ہر چیز سے جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مخالف تھا اس سے بچے رہے، اللہ رب العالمین نے ان سب کی مغفرت فرمائی۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آج کے دن شیطان لعین دھاڑے مار مار کے روتا ہے، اس کے چیلے چپاٹے اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، کیوں رو رہا ہے، وہ ہمارا گرو ہے، ہمارا سردار ہے، وہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ شیطان لعین کہتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں آج کیا دن ہے؟ کہا کون سا دن ہے؟ کہا عید کا دن ہے۔ تو بولے اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کہا اس میں بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمام گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب وہ چیلے چپاٹے جو اس کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ تو شیطان لعین کہتا ہے کہ تم بازاروں میں، مسجدوں کے باہر، شہروں میں پھیل جاؤ اور جتنا ممکن ہو سکے اللہ کے ان بندوں کو کھیل کود میں لگا دو، انہیں لغویات میں پھنسا دو تاکہ یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اور اللہ کی یاد میں یہ دن بسر نہ کر سکے، تو اللہ رب العالمین پھر ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ بس آج ہمارا کام یہی ہے۔ حضرات گرامی، اس حدیث پاک سے اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین تو فرما رہا ہے میں نے سب کی بخشش فرما دی، لیکن شیطان چونکہ تازہ جھوٹ کر آیا ہے اور غصے سے بھرا ہوا ہے، اب اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ اللہ کے ان بندوں کو بہکائے، ان کو لغویات میں لگائے۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی طرف توجہ کی جائے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور جب تم رمضان کے دن پورے کر لو 29 یا 30، تو پھر اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یعنی عید کا دن جب آ جائے تو 29 روزے رکھ کر یا 30 روزے رکھ کر تم نے جب اللہ کے ان رمضان المبارک کے مہینے کے ان دنوں کو پورا کر لیا تو اب تمہارے لیے عید کا دن ہے، تمہارے لیے خوشیوں اور راحتوں کا دن ہے، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے۔ تو آج کے دن تم نے کیا عمل کرنا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ تم نے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تم نے پڑھنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جب تکبیر بیان کرو گے، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو گے اور پورا دن اپنا ان کاموں میں مصروف کرو گے، اللہ کی عبادتوں میں لگ جاؤ گے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کے ساتھ ان سے معانقہ کرو گے، ان سے مصافحہ کرو گے، ان سے دکھ درد ختم کرو گے، ملو گے، تو اللہ رب العالمین نہ صرف تمہاری بخشش فرما دے گا بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ کی گرامی، آج کا دن
اپنے آپ کو شیطان کی شر سے اور گناہوں سے بچانا ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے بعد ہمارے نوجوان، میں ان سے زیادہ مخاطب ہوں گا کہ آج کے دن یہ اسکوٹروں کے سائلنسر نکال کر لوگوں کے میل ملاپ کو برباد کر کے لوگوں کو اذیت پہنچا کر عید منانا اس کا نام نہیں، بلکہ عید منانا کیا ہے کہ ان شیطانی لغویات سے بچ کر اللہ کی بڑائی کو بیان کر کے اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ قائم رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑائے کہ یہ بخشش اور یہ مغفرت کا دن ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ تو آج جوش مار رہی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں تو آج ہر ایک کے لیے کھلی ہوئی ہے، ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کب؟ جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کی جائے بلکہ اللہ رب العالمین کی فرمانی میں یہ دن گزارا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، وقت کی گھڑیاں چونکہ کم ہیں اور آنے میں چونکہ راستے میں آتے آتے کئی جگہوں پر روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور آج کچھ زیادہ تاخیر ہو گئی اور وقت کم ہے، میں انہی وقت کو غنیمت جانتے ہوئے میں ایک دو باتیں عید کے حوالے سے عرض کروں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عید والے دن رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ عمر فاروق جن کی نیکیاں حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی نیکیوں سے زیادہ، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ بڑی زیادہ نیکیاں، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں ان سے مصافحہ کر کے انہیں جنت میں جانے کا حکم فرماتا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور رو رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، ساتھیوں نے عرض کی کہ عمر فاروق آپ امیر المومنین ہیں، آپ عید کا دن خوشی کا دن ہے، اللہ کے انعام و اکرام کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، عید کا دن بھی ہے اور اللہ کی طرف سے وعید کا دن بھی ہے۔ عید ان لوگوں کے لیے ہے جن کی نمازیں، جن کے روزے، جن کی عبادات، جن کے صدقات و خیرات، جن کے فطرات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو گئے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہوا، عید تو اس کے لیے ہے، اور جس کی دعائیں، جس کی یہ چیزیں قبول نہیں ہوئی ہو تو بتاؤ اس کے لیے عید نہیں بلکہ وہ وعید، اللہ کے عذاب کا دن ہے۔ تو میں تو یہ دعا کرتا ہوں، عمر فاروق جن کی نیکیوں کا اندازہ نہیں کر سکتے وہ یہ کہہ رہے ہیں، بس میں یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے مقبول بندوں میں شمار فرما دے۔ آج ہم اور آپ اپنے اوپر غور کریں، جن کی نیکیاں بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ ان کی نیکیوں کا عالم کیا ہے، ان کا عالم عید کے دن یہ ہے کہ خوشیاں کیسے منائی، خوشی منانے کا حق کون رکھتا ہے؟ جس کی نمازیں، جس کی روزے، جس کی حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے ہوں، اور اگر قبول نہیں ہوئے تو اس کی سارا بیکار، پھر اس کے لیے یوم عید نہیں یوم وعید ہو جائے۔ تو حضرات گرامی،
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پیارا پیغام دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیوند لگے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے جسے کہیں، جس پر پیوند لگے ہو، پیوند لگے کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اپنے والد سے عرض کرتے ہیں ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا تم پھٹے ہوئے کپڑے، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہو، مجھے خدشہ ہے کہ جب تم جا رہے ہوں گے تو لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر جا رہا ہے، تو کہیں تمہارے دل میں کوئی ایسا خیال نہ آ جائے. ابا جان فکر نہ کرے، ابا جان فکر نہ کرے، میرے پاس اس کا جواب موجود ہے اگر کوئی مجھ سے کہے گا. کہا بیٹا کیا کہو گے؟ کہا ابا جان اگر مجھ سے کسی نے اس قسم کی بات بھی کی تو میں کہوں گا عید پھٹے ہوئے کپڑے کا نام نہیں، عید تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کا نام ہے، عید اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کا نام ہے. عید کا نئے اور عید اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے. اور میں جانتا ہوں میرا رب مجھ سے راضی ہے. بیٹا تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تیرا رب مجھ سے راضی ہے؟ ابا جان اس کا جواب بھی ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے. کہا بیٹا کیسے؟ کہا آپ بھی تو حدیث سناتے ہو، آپ بھی تو بتاتے ہو، اور حدیث کیا ہے کہ جس کے والدین، جس کا باپ راضی اس سے رب راضی ہے. جس کا والدین راضی ہوں گے، جس کا باپ راضی ہوگا اس سے اس کا رب بھی راضی ہوگا. ابا جان آپ مجھ سے راضی ہے تو میرا رب بھی مجھ سے راضی ہے، آپ راضی ہے تو میرا رب بھی راضی ہے. جب رب راضی ہے تو پھر پھٹے ہوئے کپڑے میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. جس سے میرا باپ راضی، میرا رب راضی، عید اسی کی راضی، عید اسی کی ہوتی ہے. یہ پیغام دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے کہ آج ہم عید مناتے ہیں والدین کو ناراض کر کے، اپنے بھائیوں کو ناراض کر کے، اپنی بہنوں کو ناراض کر کے، اپنے رشتہ داروں کو ناراض کر کے. جس کے والدین ناراض ہیں، جس کے بھائی بہن ناراض ہیں. اب تو معاملہ یہ ہے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بہن بھائی تو آپس میں ایک دوسرے کے بغیر رہا نہیں جاتا، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب کمانے لگ جاتے ہیں، جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو ان سگے بہن بھائیوں میں بھی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے. نہ جانے یہ چیز کس نے اندر ڈال دی ہے، یہ شیطانی مرحلے ہیں. بہن ماں باپ کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے اگر ہے تو وہ بہن اور بھائی کا رشتہ ہے. آپ اپنی بہن کو راضی کیجیے، اگر وہ آپ سے ناراض ہے اور غلطی بھی اسی کی ہے تو بھی اس کو جا کے راضی کیجیے. آج کے دن بھلا دیجیے سب چیزوں کو، ہر چیز کو پسے پش ڈال دیجیے، اپنی بہنوں کو راضی کر دیجیے. خدا کی قسم میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں اور جو کہوں گا حق کہوں گا. جو اپنے والدین کی عزت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے. برکت عطا فرمانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس کی عمر 60 سال ہو جائے، 100 سال ہو جائے، 200 سال ہو جائے، نہیں. برکت کا مطلب کیا؟ برکت کا مطلب یہ کہ جو اپنے والدین کو راضی رکھتا ہے، اپنے والدین کی عزت کرتا ہے، اپنے والدین کی تعظیم کرتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا میں کبھی اس کو رسوا نہیں کرے گا، دنیا میں کبھی اسے بے روزگار نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین اس کی عزتیں اور بڑھا دے گا. آج ہمارا حال تو یہ ہے، وہ والدین جنہوں نے ساری زندگی اپنا سارا کچھ اپنی اولاد پر خرچ کر دیا، اپنی اولاد پر لگا دیا،
انہیں پالا پوسا، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر انہیں کھلایا، ان کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ لیکن جب یہی اولاد بڑی ہوتی ہے، جب کمانے کے لائق ہوتی ہے، تو یہی اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو کیا کہتی ہے کہ ابا جان اپنا خرچہ خود کرو، ہمارے میں طاقت نہیں ہے۔ ہم کیسے کریں؟ اپنا پورا کریں یا آپ کا پورا کریں؟ خدا کی قسم، اگر باپ بیمار ہو، ماں بیمار ہو، آپ پیسے نہ دیں، آپ کچھ بھی نہ دیں، صرف عزت کے ساتھ ان کے ساتھ مل لیں، ان کی ساری بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ انہیں عزت تو دیں، ان کی تعظیم تو کریں۔ وہ آپ کے پیسوں کے محتاج نہیں، وہ آپ کی کسی چیز کے محتاج نہیں۔ اگر محتاج ہے تو آپ کی محبت کے محتاج ہے۔ وہ جتنا بیمار، جتنا بڑھاپا، جتنے لاگت پن میں کیوں نہ ہوگا، لیکن آپ کی محبتوں سے، آپ کی عزت دینے سے اس میں ایسی توانائی اور ایسی قوت آ جاتی ہے کہ پھر وہ اچھے اچھوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ عید کا دن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ عید کا دن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ جب اپنے والدین کو عزت دو، اپنے والدین کی تعظیم کرو۔ مجھے بتائیے، جس کے والدین سے حیات ہے، بس آخری بات، جس کے والدین حیات ہیں، مجھے ایمان سے بتائیے گا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کون کون اپنے والدین یا والدہ کے قدم چوم کر آئے؟ بس ایک بندہ پوری، بس ایک بندہ ہے، اور میں ایمان سے کہتا ہوں کہ جو اپنے والدین کے قدم چوم کر اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے، اللہ رب العالمین پھر اس کے ہر قدم کے بدلے میں صرف نیکیاں ہی نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کی عزتوں کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اگر آپ نہیں چوم کے آئے تو والدین کو حیا دینا، جا کر اگر پاؤں چومتے ہوئے شرم آتی ہے، پاؤں چومتے ہوئے شرم آتی ہے، والدین کے پاؤں قدموں کو چومے۔ اگر پاؤں چومتے ہوئے شرم آتی ہے تو ہاتھ کو چوم دو۔ آپ پیر کے ہاتھ چوم سکتے ہو، آپ عالم کے ہاتھ چوم سکتے ہو، آپ حافظ کے ہاتھ چوم سکتے ہو۔ تو بتاؤ، جو پیر سے بڑھ کر ہو، جو عالم سے بڑھ کر ہو، جو حافظ سے بڑھ کر ہو، جو عزتوں میں سب سے بلند مقام ہو، بتاؤ اس کے ہاتھ اور پاؤں چومنے میں کیا ہے؟ عالم کا مقام اپنی جگہ، لیکن والدین کا اس سے بھی بڑھ کر، حافظ کا مقام اپنی جگہ، لیکن والدین کا اس سے بھی بڑھ کر۔ اگر آپ نہیں چوم کر آئے، ابھی کچھ بگڑا نہیں ہے، آپ کے والدین گھر پر ہیں، انتظار میں ہیں۔ جب آپ جائیں تو اپنے والدین کے پاؤں پر جھک جائیں، ان کے پاؤں کا بوسہ دیں، ان سے اپنی خطاؤں کو معاف کروائیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں کہ آپ کے حق میں جو نافرمانیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، اپنی جان معاف کر دیں۔ پھر والدہ کو دیکھیے گا کتنی شفیق ہے، اور لمحہ نہیں گزرے گا آپ کو معاف کر دے گی، اور جب وہ معاف کر دیں گے تو اللہ رب العالمین بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ اور پھر عید منانے کا مزہ پھر کیسا ہوگا، پھر آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے۔ اللہ رب العالمین میرے یہ کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس عید کو ہمارے لیے عید سعید بنائے، اور اللہ رب العالمین جن کے والدین حیات ہیں انہیں لمبی خضری عمر عطا فرمائے، اور ان کو ان کی تعظیم کرنے کی، ان کے بچوں کو ان کی تعظیم اور ان کی عزت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جو حضرات تمام حضرات کھڑے ہو جائیں۔